باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے مجلس کسی بھی چیز کی پابند نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جب بیٹھیں گے تبھی مجلس ہوگی، کم سے کم لوگ ہوں گے تو مجلس نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ جب مجمع بڑا ہوتا ہے تو موڈ بنتا ہے یا موڈ ہی نہیں ہے۔ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرا کے عزادار ہیں، اور ہماری مجلس ہماری مختصر سی تقریر جو ہوگی اس لیے شہزادی کے سلسلے میں ہوگی کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو مجلس کا مقصد حل ہو گیا۔ دیکھنے میں کم تعداد میں عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو شخصیتیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں مجلس کے اندر، اس کو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارے لیے مختصر سے سامعین ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے دقت اس بات کی ہے کہ اس فرشزا کے اوپر ہمارے استاد جن کے سامنے ہم نے مدتوں زانوئے ادب طے کیا تھا، جو کچھ ہوں اسی گھرانے کی بدولت، اگر یہ شفقتیں نہ ہوتی تو زبان ہوتی مگر یہ گونگی ہوتی، بولنے کے قابل نہیں ہوتی۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ استاذ العلام یہاں موجود ہیں اور آپ حضرات بھی موجود ہیں، ہم آپ حضرات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کچھ پڑھیں گے تو داد کی توقع آپ ہی سے ہے اور استاد سے اصلاح کی گزارش ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ وقت بہت کم ملا ہے، اسی وقت میں جو ہے مجلس کو ختم کر دینا ہے، لیکن لاکھوں سلام اور اللہ درجات بلند کرے مولانا سید غلام عسکری صاحب مرحوم کا کہ وہ اکثر منبر سے فرماتے تھے کہ دو لوگ کبھی سچ نہیں بولتے، ایک سائیکل سے گرنے والا، ایک منبر پر آنے والا۔ سائیکل سے لاکھ کوئی گر جائے، اسے پوچھئے بھیا کہیں چوٹ لگی، تو کبھی نہیں بتائے گا، چاہے ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑے، جو بھی علاج ہو۔ اسی طرح سے منبر پر آنے والا آخری جملہ، کتنی مجلس آگے بڑھ جاتی ہے مگر آخری جملہ آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی معجزہ ہے ذکر اہل بیت کا، اگر کسی کے باپ دادا کا تذکرہ کرے تو خود اپنے دو چار آیتیں جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے آپ پڑھیے منبر سے، دیکھیے دو چار دن بعد کہے گا کہ یہی ایک آیت یاد ہے آپ کو، روز روز یہی پڑھتے ہیں۔ لیکن جانے ذکر اہل بیت کے اوپر قربان ہو جائے کہ 1400 سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی اگر روکے اور ٹوکے تو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے اوپر۔ لہذا طالب علمی کے زمانے میں ابھی بھی طالب علم کی حیثیت ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑے ذاکر یا مولانا ہو گئے ہیں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ہمارا سکہ چل رہا ہے، پڑھ رہے ہیں گاہ میں سکہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، تو اگر یہ کہوں کہ ہم سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے تو لوگ کہیں گے نہیں کہ بڑے ذاکر ہوتے تو لندن امریکہ میں جانا چاہیے تھا، یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو انسان خود کہہ کے جو ہے اپنے کو ہلکا کرتا ہے۔ یاد رکھیں آپ جیسے بھی ہوں،
اگر انکساری ہے تو بلندی ملے گی، اور اگر خود سے اگر بلند کریں گے تو پستی ملے گی، بلندی نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، ماں باپ کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے وجود باقی ہے، اور دوسرا باپ کون ہے؟ جس نے روح کو تازگی بخشا۔ استاد روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماں باپ پیدا تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی ادارے میں مدرسے میں ڈال دیا تو تربیت دینا استاد کا کام ہے۔ اور کیا ہے آپ نے؟ جتنا استاد کا کمال بلند ہوگا اتنی ہی اچھی تربیت طالب علموں کی ہوگی۔ اور کیا ہے آپ نے؟ لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عربی اسکول میں ڈال دیا تو عالم بن جائے گا، مولانا بن جائے گا۔ ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ ہم مدرسے میں ڈال دو، اب وہ ساری ذمہ داری جو ہے مدرسے کی ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچہ 2 دن کے لیے چھٹی لے کے گیا گھر کے اوپر، 20 دن کے بعد رہا، آپ نے 18 دن پوچھا نہیں کہ تم 2 دن کی چھٹی لے کے آئے تھے، آج 20 دن سے کیوں گھر کے اوپر موجود ہو؟ لیکن اگر بچہ ناکارہ نکل گیا تو ساری ذمہ داری ادارے کے اوپر ہوتی ہے۔ صحیح تربیت نہیں دی گئی۔ صحیح تربیت اسی لیے کوئی مولانا کسی بستی میں پہنچ جاتا ہے اور کسی کی خدا نخواستہ اولاد نالائق نکل جاتی ہے تو مولانا کو استعمال کیا جاتا ہے کہ سرکار اولاد نالائق نکل گئی، آپ اسے سمجھائیے گا، وہ مذہبی بن جائے، وہ دیدار بن جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پیدا آپ نے کیا، زندگی نہ بنا سکے۔ تو 1 گھنٹے کے لیے مولانا صاحب آئے ہیں تو اسے انسان بنا دیں گے۔ خراب کرنے کے ذمہ دار آپ ہیں، مسجد میں کبھی لے کے نہیں گئے، ہے کہ نہیں؟ روزے کا زمانہ آ گیا، کبھی آپ نے جگایا نہیں، کمزور ہو جائے گا۔ اللہ ایسی عبادت کا حکم دے گا کہ بندہ کمزور ہو جائے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان عمدہ غذا کھانے سے طاقت بڑھتی ہے، تو سب سے کمزور تو مولا علی کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر غذا پر طاقت کا دار و مدار ہے تو جو جتنی عمدہ غذا کھائے گا اتنا ہی طاقتور ہوگا، اور جو معمولی غذا کھائے گا وہ کمزور ہوگا۔ توجہ چاہ رہے ہیں بھائی؟ یہ طاقت کون دیتا ہے؟ غذاؤں میں یہ طاقت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ ہمارا کام ہے دانے کو زمین میں ڈال دینا، اسے اگانا قدرت کا کام ہے۔ اور کیا ہے آپ نے؟ صرف اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے اور کچھ نہیں۔ جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی، اس کی مرضی نہیں ہوگی، تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا کام کیجئے تاکہ اچھے طریقے سے یاد کیے جائیے۔ توجہ کیوں کوئی ایسی غلطی کرے کہ ماننے والوں کو قیامت تک کہنا پڑے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ کیوں ایسی حرکت ہو؟ کیوں فتنہ برپا کیا جائے؟ کیوں شرارتیں ہوں؟ یہ آنے والی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، استاد ہیں اس لیے جو ہے بہرحال زبان لکنت کر رہی ہے، سن لیجئے آپ تو کہیں گے زبان تو چل رہی ہے، ہم نہ جان رہے ہیں کہ زبان اور دل کا کیا حل ہو رہا ہے۔ بولنے والا سمجھتا ہے، سننے والوں کو مزہ آئے یا نہ آئے، ہے نا؟ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ مجلسوں میں آتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بزرگ پوچھتے ہیں بھیا کیا پڑھا؟ کہا مت پوچھئے، چھت اڑ رہی تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ مجلس اتنی شاندار، چھت اڑ رہی تھی، سن لیجئے آپ۔ اب بزرگ نے پوچھ دیا کہ بیٹا پڑھا کیا؟ کہا یہ سب مت پوچھئے کیا پڑھا، لیکن مجلس بڑی شاندار ہوئی۔ ایسی مجلس سے کیا فائدہ کہ 2 گھنٹہ بھی یاد نہ رہے؟ جب پڑھا جا رہا ہے تو کچھ تو ذہن میں رہنا چاہیے، 10 چیز میں 2 ہی ایک چیز رہے، جا کے بیان کیجئے کہ آج مولانا نے کیا پڑھا، ہے کہ نہیں؟ آج مجلس کے اوپر آئیں، جا کے بتائیے کہ مولانا نے نماز کے اوپر روشنی ڈالا، کہ نماز کے کتنے فیض و برکات ہیں، نہ پڑھنے کا کیا عذاب ہے، یہ جا کے بتائیے گا تو جو نہیں آیا ہے بات اس تک پہنچ جائے گی نا۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے، مت پوچھئے۔ نوجوان آئیں گے تو آخری وقت میں لوگ کہتے ہیں بڑی دنیا ترقی، یہی ترقی ہے؟
کہ مردے جو ہیں بغیر قرآن کے ثواب کے رہ جا رہے ہیں. فاتحہ خوانی کا کیا مقصد تھا؟ لوگ اکٹھا ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ثواب پہنچایا جاتا تھا. 10 بجے مجلس کا اعلان ہے، 12 بجے تک مجلس ہی شروع نہیں ہوتی، آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. تو ہر طرف کا مزاج بدلتا چلا جا رہا ہے. اس پر دنیا کہتی بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہی ترقی ہوتی رہی تو ہم ایک دن غرق ہو جائیں گے. ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ بزرگ ثواب سے محروم رہے. ترقی اس کا نام ہے کہ ثواب بزرگوں تک پہنچے. یہ مجلسیں کیوں منعقد کی گئی ہیں؟ مقصد ہے کہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. جو نہیں آئے ہیں، جو آئے ہیں وہ سننے کے بعد جا کے پہنچائیں کہ مولانا نے کیا پڑھا. توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ جس فاطمہ اور شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ معمولی فضیلت ہے کہ پیغمبر کہہ دے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر کوئی جیالہ ہے کوئی باپ تو کہہ دے اپنے بیٹے کو کہ یہ اپنے باپ کا باپ ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بیا ڈرو اس سے، باپ اتنے شریر ہیں تو یہ اس کے باپ ہیں. ہمیشہ اچھائی کی طرف نظر جانی چاہیے، لیکن اچھائی کی طرف نہیں. اپنا اب تک کا زندگی کا تجربہ ہے کہ شریف ماں باپ کی اولاد شرافت میں برابر پر تو پہنچ گئے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ پائے. توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ شرری ماں باپ کی اولاد شر میں باپ سے بھی 10 ہاتھ آگے. تاکہ وہ فتنہ و فساد جو ہے آنکھ کھولا تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی آیا تو باپ ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ آخری زندگی میں جھوٹ کے مرکز بنے تو وہ تو بچپنے ہی میں مرکز لے لیا. جب دیکھ رہا ہے تب ہم یہ کہتے ہیں کسی خاندان اور کسی سماج کے معاشرے کو دیکھنا ہو تو ایک ایک فرد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی گھر کے ماحول کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے اوپر جائیے، دخل باب کیجئے. معصوم بچہ نکلا، اس نے سلام کیا، آپ کا مزاج پوچھا، کہا تشریف لائیے، آپ سمجھ گئے یہ بچہ اتنا سلیقہ مند ہے تو یہ بچہ جس آغوش میں پلا اور پھلا ہوگا وہ آغوش کتنی عمدہ ہوگی. اب برعکس اس کے آپ جائیے کہیں اور، سلام ہو نکلے کیسے آنا ہوا، جب ہوتا ہے تب لوگ چلے آتے ہیں، وقت کا بھی پاس لحاظ نہیں رکھتے. ان کو بتا کے آنا چاہیے تھا، جائیے تشریف لے جائیے، ابا ہے نہیں. سنا ہے آپ؟ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو گھر میں دیکھا اس نے تو وہی پیش کر رہا ہے. اب جو چاہ رہا ہے، اب تو اتنا دنیا ترقی کر گئی ہے. دیکھیے بچوں کو جیسا بنایا جائے گا بچے ویسا ہی بنیں گے. بچوں کے سامنے سچ بولیے گا بچے سچ بولیں گے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولیے گا بچے جھوٹ بولیں گے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب، ایک صاحب گئے، بچہ نکلا، کہا ابا ہیں، کہا ابھی آتے ہیں. گھر کے اندر گئے، اب جو پلٹ کے آیا تو جو باپ نے کہا تھا وہی کہہ رہا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے. سنا ہے آپ؟ اور اس کے بعد میں تلاش کیا جائے، مولانا آ جائیں، سرکار آ جائیں تو بچے کو واضح نصیحت کریں گے تو اچھا بن جائے گا. شیطان آپ نے بنایا، اچھا مولانا بنائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. تربیت اگر صحیح تربیت نہیں ہے تو سب بیکار. کیا شرف شہزادی کا کہ 18 سال کی عمر میں باپ کی وہ خدمتوں کو انجام دیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی جو محبت ماں سے ملنا چاہیے تھی پیغمبر کو اپنی بیٹی سے وہ محبت ملی. یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. پوچھئے آپ. اور فاطمہ کو پہچاننے سے پہلے فاطمہ کے بچوں کو دیکھیے کہ وہ کتنی فضیلتوں پر فائز ہیں. فاطمہ کے شوہر مولائے کائنات کتنی فضیلتوں پر فائز ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. فاطمہ کو پہچاننے سے پہلے فاطمہ کے باپ اور فاطمہ کی ماں کی فضیلتوں کو ملاحظہ فرمائیں. جس ماں کے بچوں کا دنیا
تقابل نہیں کر سکتی، ان بچوں کی ماں کا مقابلہ دنیا کی مائیں کبھی کر نہیں سکتی۔ ایسی تربیت کی بچوں کو کہ ایک کو صلح کا پیکر بنایا اور ایک کو کربلا کا فاتح بنایا، اور بچیاں بھی بے مثال کہ آج تک کائنات ان کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ یہ تو ان لوگوں کی تنگ نظری ہے کہ اپنے آخری نبی کو اتنا محدود کر کے پیش کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر۔ یہ ان لوگوں کی تنگ نظری ہے، بدبختی ہے، کل علمی ہے کہ اپنے پیغمبر کی فضیلتوں کو اتنا محدود کر کے پیش کیا کہ جب آل رسول کی فضیلتوں کو سنا تو یہ اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے فضیلتوں میں اتنے بلند ہو گئے۔ بھائی اللہ جس کو بلند کرنا چاہے گا اسے کوئی پستی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اور کیا آپ نے، لیکن جس کا خمیر ہی پس مٹی سے بنایا گیا ہو انہیں بلندی عطا نہیں ہو سکتی، نہ وہ کمال مل سکتا ہے نہ وہ جوہر مل سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جب حسنین کی فضیلتوں کو دنیا نے سنا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حسنین کی فضیلت یہ ذاتی فضیلت نہیں ہے، آغوش نبوت میں پل جانے کی وجہ سے یہ اتنی فضیلتوں پر فائز ہو گئے۔ اور کیا ہے آپ نے، ہم بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کسی کی ذاتی فضیلت نہیں ہوتی، لیکن ایک بات طے ہو جانا چاہیے اور اسے سب کو ماننا چاہیے کہ کسی کی ذاتی فضیلت نہیں ہوتی، آغوش میں پل جانے سے فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک گفتگو ایک بات ہونی چاہیے تو لاکھوں سلام اس آغوش ابو طالب کے اوپر کہ دو ایسے بچوں کی پرورش کیا، ایک کو نبی بنایا ایک کو علی بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو خود آپ نے اتنا محدود کر کے حضور سرور کائنات کی زندگی کو پیش کیا کہ شہزادوں کی فضیلتوں کو یہ تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں داد دینا چاہیے کہ جس نانا کا نواسا اتنی بلندیوں پر فائز ہے، نانا کتنی بلندیوں پر فائز ہوگا۔ لیکن آج تک نانا کو پہچانا نہ نواسے کو پہچانا، پہچانا ہی نہیں، اور پہچاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علم، جتنا زیادہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر علم ہی نہیں ہوگا، جاہلوں کو اکٹھا کر کے لشکر بنا لینا یہ آسان کام ہے، جن کو کسی بات کی تمیزیں نہیں، وہ جانتی ہی نہیں کچھ نہیں، لشکر اور گروہ بنانا ہے تو جاہلوں کو تربیت دیجیے، انہیں علم دیجیے کہ صاحب علم بنے تاکہ دشمن سے مقابلہ کرے۔ جاہل ہوں گے تو ان کی تلواریں پلٹ جائیں گی آپ ہی کی طرف۔ سن لیجیے، آپ آج تک جہالت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکا۔ سن لیجیے، آپ صاحب علم ہوگا تو غور کرے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس امر کو انجام دے رہے ہیں، کس فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو چاہ رہے ہیں آپ جانے قربان ہو جائیں اس علی کی تلوار کے اوپر کہ چلتی ہے تو صلب دیکھ دیکھ کے چلتی ہے۔ یہاں جو سامنے آیا گردن کاٹ دی، بغیر سمجھے بوجھے گردن کاٹ دینا اور ہے، اور صلبوں کو پرکھ کے گردن کو چھوڑ دینا یہ علی کی تلوار کا معجزہ ہے۔ تب جو چاہ رہے آپ کربلا میں کے بعد چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا
میدان کربلا میں آپ کے باپ کی جو تلوار چل رہی تھی تو 2 کو کاٹتی تھی تو 4 کو چھوڑتی تھی، 4 کو کاٹتی تھی تو 2 کو چھوڑتی تھی، وجہ کیا تھی؟ بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے تھے، یا تو کسی دشمنی ہو جائے تو جب تک کہ تباہ و برباد نہ کر دے، پوری نسل نہ ختم، اختیار چلے تو واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن وہاں جب سوال کیا تو امام فرماتے ہیں کہ سنو، قیامت تک کی نسل میں جس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا تھا تو میرے باپ کی تلوار اسے چھوڑ دیتی تھی۔ یہ 3 دن کی بھوک و پیاس میں یہ احتیاط ہے کہ تلوار نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چل رہی ہے، اور یہاں اگر کسی کو تلوار مل جائے، اختیار مل جائے، توجہ چاہ رہے ہیں آپ، کوئی چھوڑے گا کسی کو؟ تو ہم ان کا تقابل نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت ہیں، توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ یہاں صحیح طریقے سے ہم قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ان کی کنیز نے 40 سال تک قرآن کریم کا سہارا لے کے کلام کیا اور گفتگو کیا۔ یہاں ہے کسی میں دم 40 سال تک قرآن کریم کا سہارا لے کے کلام کرے، گفتگو کر دے؟ حفظ کر لیا تو سینہ تان کے چل رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ تھوڑا سا یاد کر لیا تو سینہ تان کے چلنا، یہ حافظ قرآن ہے، بہت جلدی قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اما قرآن جلدی ختم کر دینا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے اوپر۔ نہیں یار، سمجھ کے پڑھیے کہ اللہ اپنے کلام میں کہہ کیا رہا ہے۔ وہ فاطمہ کی کنیز، ان کو جناب فضہ کہتے ہیں، 40 سال تک قرآن حکیم کا سہارا لے کے کلام کرتی رہیں، گفتگو کرتی رہیں۔ کتنی بلندیوں پر فائز وہ سلمان فارسی کہ جنہوں نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ سلمان کا کام کیا تھا؟ میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ جب حضور سرور کائنات نصارائے نجران کے مقابلے میں جا رہے تھے تو سلمان بھی ساتھ ساتھ چلے، اپنے دوست کے اوپر خیمہ وغیرہ لے کے چلے، جہاں اہل بیت کو قیام کرنا ہوا ان خیموں کو اپنے دوست سے اتارا اور زمین پر نصب کیا۔ تب مجھے کہنے دیجیے، خیمہ ڈھونے والے سلمان کا یہ مرتبہ ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ گیا تو اس کا کیا شرف ہوگا جس کے قدم جو ہے مہر نبوت تک پہنچے ہوں۔ یہ علی کا شرف ہے، یہ علی کا مرتبہ ہے، یہ علی کا درجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے اوپر۔ وہ فضہ کہ جو 40 سال تک قرآن حکیم کا سہارا لے کے کلام کرتی رہی، گفتگو کرتی رہی، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کبھی نہیں۔ اور یہاں قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بس کمال اور فضیلت اس بات پہ بیان ہو رہی ہے کہ بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں، اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی۔ اگر یہ کتاب محمد کے لیے کافی ہوتا تو مباہلے کے میدان میں اہل بیت اطہار کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قرآن پیغمبر کے اوپر نازل ہوا وہ قرآن تو محمد مصطفیٰ کے لیے کافی ہو ہی نہیں سکا، تو ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ اور کیا جاتا ہے، پیغمبر کو سمجھنا ہے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو ان سے قریب ہونا پڑے گا۔ اور کیا جاتا ہے، سیرت لکھی جا رہی ہے، سیرت کون لکھے گا؟ دور ہے مگر سیرت لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ سیرت لکھنے کے لیے قربت ضروری ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی عمدہ سیرت لکھے گا۔
دور ہیں، پہلے ہی سے درکار دیے گئے، سیرت لکھ رہے ہیں، قریب آئیے۔ اور کیا سیرت لکھیں گے؟ نبی کی زلف ایسی تھی، نبی کا دوش ایسا تھا، نبی کا کمبل ایسا تھا۔ توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ صورت ہے، صورت، یہ سیرت نہیں ہے، یہ صورت ہے۔ جب یہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کی زلف ایسی تھی تو یہ صورت ہے۔ سیرت یہ ہوگی کہ زلف سرکار رسالت کس کے ہاتھوں میں رہی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ دوش ایسا ہے، یہ صورت ہے۔ سیرت یہ ہوگی کہ راکب دوش پیغمبر کون بنا۔ آپ یہ کہتے ہیں چادر ایسی تھی، یہ صورت ہے۔ سیرت یہ ہوگی کہ چادر تطہیر کا مرکز کون بنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کو پہچاننے کے لیے علم درکار۔ جتنا زیادہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم میں کمی ہوگی تو نہ محمد سمجھ میں آئیں گے، نہ علی سمجھ میں آئیں گے، نہ فاطمہ سمجھ میں آئیں گی، نہ حسن سمجھ میں آئیں گے، نہ امام حسین سمجھ میں آئیں گے، نہ کربلا سمجھ میں آئے گی۔ اور کیا یاد؟ اگر علم نہیں ہے تو یہ فرش ازا اس لیے بچھائی جائے گی کہ باپ دادا بچھاتے چلے آئے لہذا بچھا دیا۔ علم ہوگا تو اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور کیا آپ نے زیادہ سے زیادہ معرفت پیدا ہوگی کہ اس کا شرف کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس فرش ازا پہ آتا کون کون ہے۔ اور کیا یہ علم بتائے گا۔ علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں پیدا ہوگی۔ لہٰذا کم کھائیے، کم پہنیے، بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ وہ قومیں کہ جو بہت پیچھے تھیں، ایک آواز پر آپ کے وہ نہ پہنچتی تھیں تو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، سزا دیتے تھے۔ اس قوم نے علم کا سہارا لیا تو اب وہ آگے ہو گئے، دنیا پیچھے ہو گئی۔ اس لیے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے کہ دادا صاحب علم تھے، باپ پڑھے لکھے تھے لہذا ان کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ بعض بستیوں میں چلے جائیے، پڑھے لکھے افراد پیدا ہوئے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ یہی کہتے ہیں صاحب آپ کو معلوم ہے یہاں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی کیسے کیسے لوگ مت جائیے، آپ دیکھو کیسے کیسے ہیں، اسی تا میں ہے کہ ایسی ایسی شخصیتیں گزری ہیں۔ کب تک بناؤ گے اس کو؟ اور کیا ہے آپ نے کب تک گاڑی کھینچ کے لے جاؤ گے کہ ایسی ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ محنت کر کے وہ نہیں بن سکتے تو ان کے قریب تو پہنچ جائیے، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہے، چراغ بجھ گیا مگر روشنی کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ چراغ بجھا کیوں؟ یہ جہالت کی بنیاد کے اوپر۔ یا ان بزرگوں نے کوشش نہیں کیا ہوگا کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کے آگے بڑھ جائے؟ لیکن وہی تمکنت، وہی مزاج، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سے جائیداد میراث میں ملی ہے، علم بھی میراث میں مل جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، علم وہ دولت ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر علم حاصل کرنے والا کہیں کا بھی ہوگا، علم کہیں حاصل کرے گا، روشنی کہیں پھیلے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اور اگر علم نہیں ہے تو انسان اپنے گھر کو خود اندھیرا بنا دے گا۔ اور کیا یہ قرآن مجید کی تلاوت نہ پڑھنا کتنا نقصان ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ان گھروں میں نحوستوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کے آنے کے بجائے شیطان نازل ہوتا ہے۔ سن لیجیے آپ، یہاں کتابیں بہت چھپتی ہیں لیکن تا کی زینت، یا اگر خراب ہو گئی تو مسجد میں رکھ دو، اللہ میاں پڑھیں گے۔ گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں، دیکھیے وہ پوسیدہ کتابیں نسخے جو ہیں، ہے کہ نہیں، کہ آنکھ والے بھی نہیں پڑھ سکتا، حروف مٹ گئے تو پڑھے گا کون اللہ کے گھر میں؟ اللہ میں آئیں گے پڑھنے کے لیے۔ لیکن ہے کہ اللہ کا گھر سب سے آسان ہے،
سب کے گھر کا تابوت، سب کے گھر کے تبرکات جو ہیں اللہ کے گھر میں ڈال دو۔ اللہ کا گھر اس لیے ہے یہ سب اپنے اپنے گھر کے تبرکات جو اللہ کے گھر میں ڈال دیں۔ اللہ کا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور کیا ہے؟ آپ جو چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہی اللہ کے گھر کے حوالے کی جاتی ہے۔ سن لیجیے آپ، ہاں قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وظائف الابرار پارا پارا ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اللہ کے گھر میں رکھ دو۔ ایک صاحب نے کل رات میں بتایا کہ جناب نظر النیاز جو ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں تو اللہ کے گھر میں رکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ سن لیجیے آپ، جب تک وہ تر و تازہ ہے تو خود نوش کر رہے ہیں، جب خراب ہو گئی تو اللہ کے گھر میں، اور اس پر بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی ہے بھائی، بہتر یہ ہے کہ یہ برباد ہو، کسی حقدار تک اس کو پہنچا دیا جائے، اسے کھلا دیا جائے، جس کا پیٹ بھر جائے، نہیں اسے اللہ کے گھر میں رکھ دیا جائے کہ سڑی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کھپائی دے گا تو نہ یار، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے صحیح چیز ہو تو نوش کیجئے۔ ایک دو مرتبہ کا اتفاق میں آپ سے بتاؤں، بعض لوگ شرارتاً اور ہمدردی دوسروں کو دکھلانے کے لیے گھر کی چیز خراب ہو جاتی ہے تو مولانا کے گھر بھیج دی جاتی ہے نا، کہ صاحب بہت مانتے ہیں۔ آپ بتائیے، خراب چیز، سڑی چیز مولوی کے گھر بھیجیے گا، اس کے بچے دیکھیں گے کہ اسے بدبو آ رہی ہے، وہ کیا کہے گا؟ خود ہم دوسرے کے لیے نہیں کہتے، اپنے یہاں ایک صاحب کے یہاں ولیمہ تھا، جب دوسرے دن زردہ خراب ہو گیا تو پولیتھین رکھ کے ہمارے گھر بھجوا دیا۔ لڑکے نے کہا کہ ابا ہم اسی طرح سے اس کو اٹھاتے لے جاتے ان کے گھر دے کے آتے ہیں۔ کہا نہیں، اگر انہوں نے خلوص میں بھیجا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اگر شراتن تو اللہ اس کا انتقام لے گا، اگر ذلیل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ سن لیجیے آپ، اتنا مولوی کمزور ہو گیا ہے، جو چاہ رہے ہیں مولوی کمزور نہیں ہے، جو علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرتا ہے اللہ اسے اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ اگر کوئی کمزور بھی ہے تو اللہ اسے طاقتور بنا کے ابھار دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر، کوئی کمزور نہیں ہے۔ جو چاہ رہے کسی کو ذلیل نہ کیجیے۔ گرامی، اللہ نے عزت دیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیے، اللہ اس عزت میں اضافہ کرے گا۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کو رسوا کیا جائے۔ اگر یہ سوچ کے کسی کو رسوا و ذلیل کر رہے ہیں آپ، اس کی اہانت ہوگی، یہ سماج میں ذلیل ہوگا نہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے عزت دینا چاہے گا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے گا اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا، ہے کہ نہیں؟ عزت و ذلت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ دنیا اہل بیت کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اللہ عزت کا تاج رکھ کے ان کے اوپر دنیا میں بھیجا تھا۔ جو ذلیل کر رہے تھے وہ خود رسوا ہو رہے تھے، خود ذلیل ہو رہے تھے۔ اور جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ ذلیل وہی کرتے ہیں کہ جو خاندانی ذلیل ہوتے ہیں، جن کے یہاں عزت نہیں ہوتی، وہی چاہتے ہیں کہ ہم رسوا کریں، ذلیل کریں، تاکہ ہمارا سر بلند ہو جائے۔ اس طرح سے سر بلند نہیں ہوتا۔ آپ اچھا کام کیجئے، خود آپ کو بلندی عطا ہو۔ جو مجلس کر رہا ہے، 3 دن کا پروگرام کر رہا ہے، جہاں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، خود ہی معلوم ہو جائے کون کر رہا ہے، کس کی کوشش ہے، کس کی خدمتوں کا نتیجہ ہے، اور کوئی انجام ہی نہ دے
اور چاہے کہ پروپیگنڈا ہمارے نام کا ہو کہ ہم کر رہے ہیں. بعض یہ بھی ہے کہ لوگ چندے سے کام کرتے ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں لگاتے. سن لیجئے، تو قوم نہیں جان رہی ہے، لوگ نہیں جان رہے ہیں کہ صاحب کتنے بڑے سیانے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کے جیب ہی سے لے کے جو ہے کام کرتے، اپنا کچھ نہیں لگاتے. بعض ایسے مومن ملیں گے آپ کو، اللہ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے، ہاں، کہ اپنا ایک پیسہ نہیں. یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صاحب 10x10 کا عزا خانہ بنوایا، اس میں خود ہم شامل حال رہے. 18,000 کا اسٹیمیٹ بنا اور تقریباً 25,000 روپے آ گیا. اور کے بعد بھی سب سے کہہ رہے ہیں کیا بتائیں، بہت قرضدار ہو گئے، بہت قرضدار ہو گئے. اور جس دن افتتاح تھا ہمیں کو مجلس پڑھنا پڑا. ہم نے کہا بھائی آپ حضرات کے تعاون سے جو ہے یہ امامباڑہ تیار ہو گیا، اور 10x10 کا تھا. انجینئر صاحب نے اسٹیمیٹ جو بنایا تو 18,000 کا تھا، 24-25,000 روپیہ خود جو ہے آ گیا تھا. تو کچھ بچا ہی نا. اور کہنے صاحب کیا بتائیں، دکان خالی ہو گئی، بہت قرضدار ہو گئے. اچھا سوچے تھے کہ مولانا خوب جم کے ہماری تعریف کریں گے، تو یہ ٹیپ کر رہے ہیں، پورا سب کو دکھلاویں گے، سنائیں گے. ہم نے کہا کہ آپ حضرات کے تعاون سے امامباڑہ تیار ہو گیا، کچھ نہ کچھ بچا ہی ہوگا، قیامت آ گئی. کہا کہ انہوں نے بھنڈا ہی پھوڑ دیا. اب وہ ٹیپ جو ہے CD وہ کیسٹ نکال کے رکھ دیا کہ اب کیا، اب تو کچھ فائدہ ہوتا وہ بھی ختم ہو گیا. بھائی جب پورا ہو گیا ہے کہ نہیں، کسی نے پٹیا دے دیا، کسی نے سیمنٹ دے دیا، کسی نے اینٹ دے دیا، کسی نے دروازہ دے دیا، کسی نے کھڑکی دے دیا، تو اب کیا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ چہلوں اپنی چہلوں کے بھائی انتظام ہو جائے. ہاں، اور کیا ہے آپ نے نہیں، خلوص سے آپ کام کیجئے. اگر اس کے اندر خلوص ہے تو اللہ اسے مکمل کرے گا. اور کیا ہے آپ نے ان مجلسوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، توجہ چاہ رہے ہیں آپ اندازہ لگے 4-5 افراد اگر گھر کے اندر ہے تو کوئی گد باقی نہیں رہتی انتظام کرنے میں. اور جہاں مجلسوں میں 500 400 800 1000 آدمی کو کھلانا آسان کام ہے. اور جو چاہ رہے ہیں آپ، لیکن کس کے نام پر کھلایا جا رہا ہے؟ اہل بیت کے نام کے اوپر. تو اہل بیت کے نام پر کھلانے سے چیز میں کمی نہیں ہوگی، چیزوں میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے اوپر. بس عزیزو، جو ہمیں گزارش کرنا تھا آپ کی خدمت پہ کر دیا. جو غلطی یا کوئی ایسے جملے جو ذہن نہ دیتے ہو اگر نکل گئے ہیں تو اس کے لیے معذرت ہے. یہ معذرت کرنا بہت اچھی چیز ہے. بالو تو کہتے ہیں کہ جو پڑھ دیا کوئی کیا کر لے گا. سنا ہے آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. بعض افراد اچھی خاصی ایج ہو گئی، غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے روکا کہ بھیا کہاں سے پڑھ دیا، کہا چپ چاپ رہیے. آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ہم کو روک سکے یا ٹوک سکے. آپ کی کیسے جرأت ہے؟ سنیے، تو غلطی میں اضافہ ہی نہ ہوگا. اگر بزرگ ٹوک رہا ہے کہ بھیا کہاں سے پڑھ دیا یہ، تو اس کے لیے معذرت کرنا چاہیے کہ سرکار میری نظر نہیں تھی، ہم نے جو ہے پڑھ دیا. تو اس کی تو تلافی ہے. لیکن اگر غلطی پر غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کی تلافی نہیں ہے، اس کی آپ ذمہ دار ہوں گے. لہذا اگر کوئی بزرگ اچھی بات کہہ رہا ہے تو اسے تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. ان کا تجربہ اب یہ ہے کہ ہم تو مولانا ہیں. بھائی تو وہ بھی تو بزرگ ہیں، ان کا بھی تو تجربہ ہے. نہ جانے کتنے بزرگوں کی مجلسیں سنی ہے. بعض جگہوں کے اوپر ایسے بزرگ ملیں گے کہ بڑے بڑے علماء کی تقریر سنی ہے اور آج بھی انہیں یاد ہے. بعض افراد لوگ ان کے نسخے پڑھ دیتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ 25 سال پہلے سنا تھا، 30 سال پہلے سنا تھا. تو اچھی بات ہے نا، ناراض ہونے کی نہیں ضرورت ہے. بھائی بزرگوں کی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو کون پڑھے گا، کون بیان کرے گا، ان کو ثواب ملے گا. لیکن اگر انہیں یاد کیا جائے، انہیں سال ثواب پہنچا دیا جائے اور ثواب کے سلسلے میں ان کا انتظام ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھوا دیے تو اچھی بات ہے نا. اگر باپ کا کلام بیٹا نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ ہاں، اب تو مصیبت یہ ہے کہ باپ صاحب کمال ہے اور بیٹا اس کی چیز پڑھا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب وہی کا پڑھ رہے ہیں. سن، یہ بھی مصیبت ہے. کوئی شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، بیٹا اگر پڑھ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کے اب وہی کا ہوگا. ارے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟
محنت کر کے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا آدمی. محنت کرے گا انسان تو پہنچ سکتا ہے، یہاں بھی تو پہنچتا ہے. یہاں دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا والے چاند تک پہنچ سکتے ہیں، محنت کر کے کوئی باپ تک یہاں نہیں پہنچ سکتا. کتنے بڑے تعجب کی بات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. بھائی دیکھیے، کافی مدتوں سے اس پروگرام میں ہم شرکت کے لیے مولانا صفدر زہری صاحب کے ساتھ آتے تھے. اس سال ہمارے جعفری صاحب نے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے. ہم کہا بھیا ہم تو ہر سال رہتے ہی ہیں، شرکت ہو ہی جاتی ہے، پڑھنے کی کون سی شرط رکھ دیا. لیکن ایسا وقت ملا، یہ محبت ہے، یہ خلوص ہے بزرگوں کا کہ جو ہے موجود ہے کہ نہیں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ جناب مجمع اس لیے زیادہ ہوتا ہے دوپہر میں کہ تبرک کا انتظام ہوتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ تبرک کی وجہ سے اتنا مجمع ہوتا ہے. کیا تبرک کھا لینے سے کوئی 10 دن نہیں کھائے گا اپنے گھر کے اوپر؟ یا رات کا کھانا نہیں کھائے گا؟ تو تبرک کی وجہ سے نہیں، سہولت کے لحاظ سے. دور سے مومنین آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوپہر کی مجلس کر لیا، ایک مجلس اور کر لیا، دور جانا ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں. اس لیے توجہ چاہ رہے ہیں، کوئی کھانے کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہے تو تبرک حسین کا. توجہ چاہ رہے ہیں. ہاں، کوئی یہ نہ کبھی سوچے گا کھانا کھلائیں گے تو لوگ آ جائیں گے. بڑے بڑے کھلانے والے آتا پتہ ہی نہیں، آپ کے کھلانے پہ کوئی نہیں آئے گا. نسبت اس کھانے کی تبرک حسین سے دے دی گئی کہ جو کھائے گا اس کی نسل میں کوئی غدار پیدا نہیں ہوگا. یہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کے اوپر. اللہ ان نسلوں میں وفادار پیدا کر کہ جو فرش عزا پہ آتے ہیں اہل بیت کے غم میں شریک ہوتے ہیں. یہ شرف کی بات ہے. اور کیا ہے، آج شہزادی کے غم میں ہم شریک ہوئے ہیں. باپ کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہیں. ان 75 دنوں میں سیدہ کو اتنا ستایا گیا کہ شہزادی نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. یہ معمولی مرثیہ نہیں ہے شہزادی کا. اور کیا ہے، آپ نے 18 سال کی عمر، ہمارے یہاں 18 سال کی عمر شباب کی عمر کہی جاتی ہے، اور شہزادی 18 سال کی عمر میں عصا لے کے چل رہی. پسلیاں چور چور ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اور کیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ علی نے فاطمہ کو جنازے کو اٹھا کر قبر کے قریب لے گئے ہوں گے تو ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے. اللہ. تو بعض افراد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی چیخے مار کر روئے، آواز یا رسول اللہ آپ کی امانت سلامت رہی ہے. اور وصیتوں میں جہاں سیدہ نے وصیتیں کی تھی، علی نے بھی کہا تھا کہ شہزادی اس کا شکوہ اپنے بابا سے نہ کیجیے گا. اور کیا، اتنی مصیبتیں سیدہ کے اوپر پڑی ہیں، جن مصیبتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. علی نے شہزادی کو غسل دیا. آپ نے بھی مجلس اول میں سنا کہ علی غسل دیتے دیتے چیخے مار کر روئے ہیں. سیدہ نے بتایا کہ دیکھو کبھی ایسی کوئی فرمائش شوہر سے نہ کرنا کہ جس سے شوہر کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. پوری زندگی میں سیدہ نے کوئی فرمائش نہیں کی. آپ سنتے رہتے ہیں، ایک انار کی فرمائش کیا ہے آخری لمحے میں، اور ایک بیمار مریض مل گیا ہے تو علی نے اس انار کو اس کے حوالے کر دیا. اس کریکٹر کردار کا کوئی دنیا میں ملے گا؟ سننے کو نہیں ملے گا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. اور کیا یاد ہے، لیکن سیدہ نے آخری دن اپنے بچوں کو
نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے ہیں، اور اسما سے کہا کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، یہ بچے مسجد سے واپس آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اور دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے۔ عزیزو، ہم میں ان میں یہی فرق ہے، ہمارے یہاں سانس آ رہی ہے تو زندگی ہے، اور اہل بیت کے ہاں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہے تو زندگی، اور جس دن تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھیے گا کہ دنیا سے یہ چلے گئے۔ تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، اسما سن رہی ہے، ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آواز کا آنا بند ہو گیا، تڑپ گئی کہ آواز اب تک آ رہی تھی اب بند کیوں ہو گئی؟ اتنے میں دیکھا اسما نے کہ دونوں بچے چلے آ رہے ہیں، آتے ہی ان کے سامنے کھانے کو رکھا، اسما کو غور سے دیکھا، کہا اسما کیا آپ بغیر ماں کے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسما جلدی بتاؤ کہ میری مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما رونے لگی، بچوں تم یتیم ہو گئے۔ اتنا سننا تھا کہ بچوں نے سر سے امامہ پھینکا، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی نے بچوں کو سینے سے لگایا، اے مولا فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کا سایہ باقی تھا، بچوں کو سینے سے لگایا، مگر ہائے کربلا، حسین کی شہادت کے بعد کوئی سکینہ کو تسلی دینے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، فاطمہ کو غسل دیا گیا، جب کفن پہنا چکے علی تو آواز دی بیٹا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے زینب و ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ حسین کو آواز دی بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسین پائتی کھڑے ہو گئے، آواز دی اماں۔ جب حسین تیرے قریب آتا تھا آپ ہاتھوں کو بڑھا کے سینے سے لگا لیتی تھی، اے اماں تیرا حسین کھڑا ہے۔ مادر گرامی آپ حسین کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، جائیے خدا حافظ، نانا سے ملاقات ہو تو حسین کا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا کہ حسین دنیا میں غریب ہو گیا۔ حسین کی زبانی ماں نے غربت کا نام سنا، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ آگے بڑھے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا، ابھی دنیا میں تیری ماں موجود ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ اے عزادارو، حسین کی زبانی سیدہ نے غربت کا نام سنا، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، مگر ہائے سکینہ باپ کا لاشا دیکھ رہی ہے کہ زخمی حالت میں ہے۔ لاکھوں سلام اس زینب کے اوپر کہ بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، زینب فریاد کر رہی ہے، اے پسر سعد میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، میرے بھائی کا لاشا پامال ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ واہ محمد واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دینا جو زخم حسین کا مرہم بنتا ہے۔ بار الہ ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تیرے محمد کی آل ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ بار الہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست و احباب کو سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ بار الہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ان کو روزی سے لگا دے، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ بار الہ جن کے پاس بچیاں ہیں شادی بیاہ میں تاخیر ہو رہی تو ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ بار الہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، تمام مومنین کو ان کے ناصروں میں